بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ بہت سی اہم چیزیں آپ سب لوگوں کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کل کا دن آپ کو یاد ہے، صبح 7 کے 8 کے درمیان یہ جو بجلیاں چمکی اور آدھا گھنٹے کے لیے ایسی کیفیت تھی جس طرح خدا نہ خواستہ کوئی قیامت برپا ہونے لگی، کئی جگہوں پہ گری۔ کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل سے پوچھیں۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو سمجھو۔ عید کے دوسرے دن علی پور کے قصبہ مڈ والا میں ایک آدمی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے 7 بچوں کو، جن میں 5 بچیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بڑا 8 سال کا ہے، چھوٹی 2.5 مہینے کی ہے، اور 8ویں اہلیہ کو قتل کرتا ہے۔ 3 تاریخ کو اس کا جنازہ ہوتا ہے، میں خود بھی گیا اس جنازے میں۔ 8 جنازے ایک لائن میں رکھے تھے، 8 جنازے عید کے تیسرے دن، بچوں کے جنازے، بچیوں کے جنازے، ایک بے گناہ عورت کا جنازہ۔ کوہرام برپا تھا، ان کے ورثاں کی دھانے نکل رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت صغریٰ کے مناظر تھے، دل دہلا دینے والے مناظر تھے۔ غریب بھوک سے تنگ آ کے، غربت سے تنگ آ کے، افلاس سے تنگ آ کے اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، اپنے 2.5 مہینے کی بچی کو مار دیتا ہے۔ 8 جنازے وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں عید کے تیسرے دن۔ اب صرف یہ بات کہہ دینا کہ ایک جنونی نے، ایک بے رحم نے، ایک درندے نے اپنے بچوں کو مار دیا، کیا صرف اس ایک بات کہنے پہ آپ سزائیں دیں، اس کو پھانسی پہ لٹکائیں؟ لیکن کیا ہم بری و ذمہ ہیں؟ کیا حکمران بری و ذمہ ہو سکتے ہیں؟ کیا صاحب اختیار اور صاحب اقتدار اور مربع زمینوں والے اور کروڑوں اربوں بینک بیلنس والے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کا عمل درندگی ہے۔ لیکن یہ تو سوچیں، دنیا، زندگی، ساری زندگی انسان اپنے بچوں کی خاطر حرام کھانے پہ بھی تل جاتا ہے اور ایسے کام کر جاتا ہے بچوں کی خاطر کہ جو اس کے ضمیر کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ وہی انسان اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، کوئی تو وجہ ہے نا اس کے عوامل پہ تو غور کرے نا۔ اس نے درندگی کی، میں مانتا ہوں اس کا عمل درندگی والا ہے، لیکن اس کیفیت پہ پہنچا کیوں؟ کون عید کے دن اپنے بچوں کو ذبح کر سکتا ہے؟ غور کریں اس بات پہ۔ یہ بجلیاں اللہ تعالیٰ کی الارم ہیں۔ اگلے دن جنازے کے اگلے دن ان لوگوں کی دھاڑوں کے بعد بجلیاں گری ہیں کئی جگہوں پہ۔ غور کریں اس بات پہ۔ حضور پردہ فرمانے والے ہیں۔ آخری وصیت جو میرے کریم آقا نے کی 2 باتوں پہ: نماز نہ چھوڑنا، یہ امت کے لیے پیغام ہے تاجدار کائنات کا، اور میری غریب امت کا خیال رکھنا۔ گویا ہمارا دین اسلام، جس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، میرے کریم آقا نے حقوق العباد میں وصال کے وقت اگر کسی چیز کی تاکید کی حقوق اللہ میں تو نماز کا کہا، اور حقوق العباد کے بارے میں جب بات کی تو میری غریب امت کا خیال رکھنا۔ آقا نے کہا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے بانٹ دو، واپس لوٹا دو غریبوں کو۔ الفاظ یاد کرو، حدیث پاک پہ غور کرو، لوٹا دو، یہ نہیں کہا کریم آقا نے دے دو، لوٹا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم سمجھنے لگے شاید حضور ایک دانہ بھی زیادہ نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ ہے تعلیمات میرے آقا کی۔ آپ کو سب کو درخواست کرتا ہوں، ہم لوگ حکمران صرف اس ایک بات پہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ اس نے جنوبیت کی اور درندگی کی۔ سب ذمہ وار ہیں، حکمران بھی ذمہ وار ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا یا بکری کا بچہ مر جائے، عمر ذمہ وار ہے۔ اس بھوکے کو جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں، اس کو سیاست سے غرض نہیں ہے، اس کو کسی پارٹی سے غرض نہیں ہے۔ پاکستان بنا ہے، سیاست ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میرا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں 2016 کے بعد، لیکن جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، خدا را میں ان سے اپیل کرتا ہوں، مہربانی کریں، آپ سیاست کے میدان میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کریں، لیکن اس بھوکے کے لیے تو کچھ کریں نا جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں، جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے بھوک اور افلاس سے۔ اور میں ان صاحب حیثیت لوگوں کو بھی درخواست کرتا ہوں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اس علاقے میں، خدا را آپ کم از کم اپنے غریب ہمسایوں کا تو سوچ لیا کریں، اپنے بستی میں بسنے والوں کا تو سوچ لیا کریں۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اپنی بستی، اپنی گلی میں بسنے والے کا نہیں پتا۔ ہم سب مجرم ہیں، اگر پتہ نہ کیا تو خدا کی قسم ہم سب مجرم ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ بجلیاں گریں گی اگر ہم نے اپنا یہ درست نہ کیا طرز عمل، تو بجلیاں گریں گی، پھر کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔
इस बिजली कड़कती को समझो, गरीबों को भूखे मत मारो, हुक्मरान हो या साहिब हैसियत, पता करो अपने इलाके के गरीबों का, पता करो उन मुफलिस लोगों का जिनके घर जो खानों को एक वक्त की रोटी नहीं है। सियासतें करते रहो, ये जंगे इक़्तिदार की लड़ते रहो, उस गरीब का भी खुदा सोच लो। और मैं आखिर में, जिनके अभी गद्दुम आने वाली है, जिम्मेदार भी हर इलाके में मौजूद है, उश्र निकालो। और गंदम में आपकी अगर 1000 मन हुई है तो खुदारा 20 मन अपने इलाके में पता करके किसी गरीब घर में भी भिजवा दो, 4 गरीब घरों में भिजवा दो, आपका रिस्क हलाल हो जाएगा, वो गरीब मरने से भी बच जाएगा और फिर ये बिजलियां नहीं गिरेंगी। वरना खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला की पकड़ में उनकी धाड़ें, जो गरीबों की मुफलिस गरीबों की जो धाड़ें हैं, जिनके बारे में करीम का आखिरी अल्फाज सरकार के यही है, मेरी गरीब उम्मत का फिर रहम करना, रहम न किया तो फिर उस वक्त से डरो कि अल्लाह ताला की फिर लाठी हम सब पे बरसे। मेरे मौला हम सबको अपने हबीब पाक के सदके अपने इलाके के गरीबों का, मुफलिस लोगों का और करीम आका की मजलूम और गरीब उम्मत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा।